تاریخ نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھر میں تھے. یزیدی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی آیا اور اس نے آ کے امام زین العابدین سے پناہ مانگی، جس پر یزید خفا ہوا تھا کسی بات پہ. امام صاحب نے اس کو پناہ دی، 3 دن 3 راتیں رکھا. وہ لکھا جب جانے لگا تو امام صاحب نے اس کو کثیر رقم بھی عطا فرمائی. تاریخ کہتی ہے وہ یزیدی سپاہی تھوڑا سا آگے جا کے واپس آیا اور آ کے امام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ اور کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد، اپنے بھائیوں اور اپنے جانثاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے اور جا تو اتنا مال تو نہ دیتے. ہے نہیں پہچانا اسی لیے تو رکھا ہے نا. آپ نے آگے سے جواب ارشاد، آپ نے فرمایا سن لو، جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. جب عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت مولا مشکل کشا پہ وار کیا نا، آپ فجر کی امامت فرما رہے تھے اور لکھا ہے کہ اس کا وار اتنا شدید تھا، اتنا زوردار وار تھا اور اتنا بغض تھا اس کے دل میں مولا مشکل کشا کے لیے کہ اس نے اپنے ہتھیار کو کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا تاکہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچنے کی کوئی صورت ہی نہ بچے. ہے اگر تلوار کے زور سے بچ گئے تو زہر کے سر سے نہ بچیں، آپ کی شہادت ہو. کئی بار اس نے تلوار کو ٹھنڈا کیا تھا حضرت زہر میں. وہ کھڑا تھا پہلے چھپا، حضرت مولا مشکل کشا امامت فرما رہے تھے اس نے. اور کتابوں میں لکھا ہے وار اتنا شدید تھا کہ اس کا جو ہتھیار تھا نا، جو اس کی تلوار تھی، وہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کاٹتی کاٹتی آپ کے کن پٹی تک آئی. یا موون یا ڈیکلوفینک سوڈیم یا ڈیکلوفینک پوٹاشیم ایجاد ہو، کچھ بھی نہیں تھا. اب خود تصور کریں مولا مشکل کشا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. یہ گرفتار ہو گیا. مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے، آپ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی. آپ نے فرمایا پہلے اس کو پانی پلاؤ. وہ پانی کا پیالہ لے جایا گیا. دل میں بغض تھا نا مولا مشکل کشا کے لیے. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ پانی نہ پینا کیونکہ اس میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پیالہ اسی طرح واپس آیا. آپ نے مخاطب کر کے فرمایا عبد الرحمن یہ کی کیتا ہے جی تو علی دے گھر دا پانی پی لینا نا، چلی نے بھی بروز قیامت اتنی دیر تک جنت نہیں سی جانا جن دیر تک پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لینا. اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے، تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. کربلا سے بھی فیض لے آتے ہیں جا کر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امام زین العابدین حضرت جی تاریخ اسلام کی وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے حضرت ان کے 72 شہید کیے گئے. امام زین العابدین وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 پیارے شہید ہوتے دیکھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ جب آپ کربلا سے کوفہ، شام، دمشق ہوتے ہوئے مدینہ پاک آئے، اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ پاک لے جائے. اگر مدینہ پاک آپ کا کوئی جاننے والا ہو نا تو اس کو ضرور کہیے گا یار مجھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی زیارت کروا. آج بھی موجود ہے. سعودیہ والوں نے اپنی عادت کے مطابق حضرت اس گھر کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو مسمار کر دیا ہوا ہے، بلکہ سڑکیں تک بن چکی ہیں اس میں. لیکن بطور یادگار حضرت یہ جتنا یہ ٹیبل ہے نا، میرے خیال سے اتنا ایک کمرہ رہ گیا. اس کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی سولاخیں لگی ہوئی ہیں اور اس گھر کے دروازے کے اوپر آج بھی پلیٹ لگی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا بیت الحزن، غم کا گھر ہے. وہ یہ ہو نہیں سکتا حضرت اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو آپ وہاں کھڑے ہیں اور آپ کو رونا نہ ہے. آپ کو خود ہی نہیں پتہ لگے گا آپ رو کیوں رہے ہیں. ایسا دل نرم ہوتا ہے. حضرت بایزید کے لیے لکھا ہے آپ ساری رات نفل ادا فرمایا کرتے. آپ کا ہمسایہ مجوسی تھا. ایک رات نا گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی. بڑا دل تڑفا لیکن محتاط لوگ تھے، رات کو دروازے پہ دستک نہیں دی. صبح فجر کے بعد جب تھوڑی گہما گہمی ہوئی تو آپ نے دروازے پہ دستک دی. ایک پردہ خاتون نے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا ساری رات تیرے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی ہے، خیر تو ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند تجارت پہ گیا ہوا ہے، جو وقت دے کے گیا تھا نہیں آیا، اس کی غیر موجودگی میں میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، جو وہ پیسے دے کے گیا تھا ختم ہو گئے ہیں، کئی دنوں سے بھوکی ہوں، سینہ خشک ہو چکا ہے، بچہ بھی بھوکا ہے. اور آج رات تو گھر کی یہ کنڈیشن تھی کہ دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے، بچہ بھوکا بھی تھا، اندھیرے میں بھی تھا، ساری رات اس لیے روتا رہا. حضرت بایزید تڑف اٹھے. او بایزید تو کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو ساری رات نفل پڑھتا رہا اور بچہ بھوک سے اور اندھیرے سے روتا رہا. حضرت جی اس کو یاد رکھیے گا، اس کو اتنا لائٹ نہ سمجھیے گا. حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے.
صحابہ تڑف اٹھے، حضور قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ رو کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون ہے جس کے لیے آپ 3 بار قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو. آپ اسی وقت بازار گئے، سودا سلف خریدا، لا کے اس کو دیا، فرمایا میں بھی دھیان رکھوں گا، تجھے ضرورت ہو تو بھی پیغام بھیج دینا. خامد واپس آیا، ظاہر اس کو پتا تھا میں لیٹ ہوں. اس نے آتے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا بس 1 دن اور 1 رات ہوئی، پھر نہیں ہوئی. اس نے کہا 1 دن اور 1 رات ہوئی، پھر کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے ساری بات بتائی. وہ کہتا ہے اب چلو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں حضرت بایزید کا شکریہ ادا کروں. اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی، حضرت نے دروازہ کھولا، جی میں آپ کا ہمسایہ ہوں، وہ آپ نے میری غیر موجودگی میں بڑی شفقت فرمائی، میرا شکریہ قبول کریں. اب آگے سے اس کو کہتے ہیں شکریہ چھوڑ، یہ بتا وہ جو بچہ ساری رات روتا رہا اس پہ تو نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جن سے ہم نے دین پڑھا انہوں نے جن سے پڑھا ان کو صحابہ کہتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے، ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. اور باجدی ساری رات نفلیں پڑے اور چھوٹا سا بچہ ساری رات بھوک اور اندھیرے سے روتا رہا، میں کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو شکریہ کو چھوڑ، بس یہ بتا دل سے معاف کر دیا؟ اب پھر وہ بھی آگے سے عرض کرتا ہے حضور پھر آپ بھی معافی کو چھوڑیں، آپ بھی مجھے کلمہ پڑھا کے سونے دین میں داخل کر لیں. ہر کردار نہیں ہے، ہر کردار نہیں. آپ بس دعا فرمائیں اللہ میں کردار کی مضبوطی عطا کرے. اس وقت کردار کی ضرورت ہے. وقت ہے حضرت جی گزر ہی جانا ہے. وقت یزید کا بھی گزر گیا، وقت امام حسین کا بھی گزر گیا، لیکن امام حسین ہے، یزید ہے. یہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے امام حسین کے پیچھے چلنا ہے یا یزید کے پیچھے چلنا ہے. وقت جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی گزر گیا، فرعون کا بھی گزر گیا. فیصلہ بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم ہیں کس کے ساتھ. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ زندہ رکھے، اور اللہ اسی پہ ہمارا خاتمہ کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. مالے کردار دا غازی بنا، بڑیاں گلاں کر لیں، ان کردار دا غازی بنایا. کوئی نماز نہ چھٹے، غفلت تاری نہ ہوئے، اے زبان تیرے اور تیرے محبوب دے ذکر نہ تر رہے. ملک پاکستان دی خیر فرما، جس مقصد لی لیا گیا دور دور تک مقصد نہیں. یا اللہ ظلم انصاف نہیں، مولا فضل فرما، مولا کرم فرما. میرے مالک اس ملک نو پس دیاں ویکھیا، اس ملک نو سی لٹ دیاں ویکھیا. یا اللہ دیاں بہاراں بھی دکھا، ادا عروج بھی دکھا. یا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن. یا اللہ دیاں بہاراں دکھا، ادا عروج دکھا. سب جب ہو دم واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے، پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے، پاکستان کو عمل کی ضرورت ہے. اور اصل میں سب سے بڑی ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کرنے نکلے ہیں، اپنی نہیں کر رہے. جس دن حضرت جی ہم اپنی اصلاح کرنے نکل پڑے نا، اس دن سارا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے بزرگوں میں یہی کمال تھا، ہم نے اپنی اصلاح کی. جس دن ہم اپنی اصلاح کرنے نکل پڑے نا، اس دن سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں اللہ کے حضور دعا گوں کہ اللہ میں کردار کی مضبوطی عطا کر دیتے ہیں. کیونکہ حضرت جی جس لائن پہ ہم نکل رہے ہیں یہ خطرناک لائن ہے. ہمارے بزرگوں نے دل جیتے ہیں، اسی مارن ٹور پہ. میں نے کہا بھی ہے میں مسلمان تو ساڑھے کو ہونا کوئی نہیں، اس لیے سارے مار چھڑو حضرت جی، کیونکہ مسلمان ساڑھے کو کوئی نہیں ہونا. ہمارے پاس وہ کردار ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو مسلمان کر سکیں. وہ گئے جنہوں نے اپنے کردار سے مسلمان کیے، مار دو سارے حضرت، کیونکہ مسلمان ہم کرنے سے رہے حضرت. اب حضرت بایزید انہوں نے زمانے جیتے حضرت.
حضرت بايزید کے لیے تاریخ کا نا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت خواجہ فرید الدین عطار. یہ ان کی پنسار کی دکان تھی، جڑی بوٹیاں جیسے ہمارے ادھر لائی بازار میں ہے نا پنسار کی دکانیں، یہ پہلے پنسار تھے، عطار تھے یہ حضرت جی. وہ ایک نا بندہ آ گیا آپ کی دکان پہ، کبھی کسی ڈبے کے سامنے کھڑا ہو کے نا تو سوچ میں گم. حضرت دیکھ رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، ساتھ بندے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے. پھر کبھی کسی ڈبے کے آگے کھڑا ہو جائے، آپ دیکھ رہے ہیں. جو سارے وہ سودا وغیرہ لے کے چلے گئے نا تو آپ نے مخاطب ہو کے کہا، آپ نے فرمایا بابا جی کی چاہیے ہے، کدی کسی ڈبے کے کھلوندے ہو کدی کسی کے تو بابا آگے سے کہتا ہے میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرید الدین جب تیری موت کا وقت آئے گا تو تیری جان کس کس ڈبے میں اٹکے گی. کبھی زعفران کے ڈبے میں اٹکے گی، کبھی مشک کے ڈبے میں اٹکے گی، کبھی عنبر کے ڈبے میں اٹکے گی. آپ کو غصہ لگا اس کی بات کا. آپ نے فرمایا اچھا میری تو اٹکے گی تو پھر تیرا کیا بنے گا، تو کیسے جائے گا؟ اس نے کہا میں تو ایسے جاؤں گا. اس نے اپنا کپڑا نیچے بچھایا، لیٹ کے کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ یا رسول اللہ. حضرت خواجہ فرید الدین عطار بھاگتے ہوئے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی روح پرواز کر چکی تھی. اس کی تو روح پرواز کر گئی، ساتھ جاتے جاتے آپ کے دل میں سے دنیا کی محبت بھی لے گئی. حضرت آپ نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا جو جس نے لینا اٹھا لے، میں نے سب کچھ اللہ کے نام پہ بانٹ دیا. پھر حضرت آپ نے پھر اللہ سے ایسی لو لگائی کہ اللہ نے پھر آپ کو بڑا مقام و مرتبہ دیا. ہماری پھنسے گی حضرت جی، کبھی کسی پلاٹ میں پھنسے گی، کبھی بینک میں پھنسے گی، کبھی کسی پتہ نہیں کہاں پھنسے گی حضرت، کیونکہ ہم نے جی سے لگایا حضرت. جس سے جی لگانا تھا اس سے لگایا ہی نہیں. اگر جی اس سے لگایا ہوتا پھر ادھر نہیں پھنسنی تھی. پھر ہم نے بھی بیٹھ کے نا یہی بار بار پڑھنا تھا، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں. اگر ہم نے بھی حضرت لو سے لگائی ہوتی نا تو پھر ہم نے بھی بیٹھ کے یہی کہنا تھا، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے، لمحہ لمحہ. بس یار وقت جا رہا ہے، اپنے اپنے سجدے پورے کریے. فرض کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا چھوڑنے کا، اور کوشش کریے نال اپنے اپنے نفل ودائیے. جڑے ہوں سی چٹیاں داڑیاں والے ہیں نا، ہوں ساڈا نہیں سرگی سونا بنتا. ہوں ساڈا سرگی بڑا سو لیا یار، ہوں ویلا بس آیا کھلوتا ہے. اللہ آپ کو لمبی لمبی زندگی دے، لیکن جانا تو ہے نا جی. فرض کا تو سوال ہی نہیں بیٹا اٹھتا کوئی. لیکن ہوں جڑے سی چٹیاں والے ہیں نا، ہوں صحیح فجر تو کم از کم کو ادھا پونا گھنٹہ اٹھ پئی ہے. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، اٹھ اپنی اولاد علی مانگ رب کو، تو ہی سو رہے ہیں. اور جس گڈی دا ڈرائیور ہی سو گیا ہے گڈی صحیح چلے گی؟ بھائی ہم جتنے ابے بیٹھے ہیں ہم ڈرائیور ہیں اب گھر کے. امی جی سواری ہیں، سواری ہے، بچے سواری ہیں. جس گڈی دا ڈرائیور ہی سو جائے تو گڈی کتنے چلنی ہے؟ ڈرائیور دا نہیں کام سونا، ڈرائیور دا کام ہے جاگ پڑنا فٹافٹ. اٹھیے جی اپنے. یا اللہ وقت بڑا اوکھا آ گیا ہے، میری تھی کالج جاندی ہے، مجبوری ہے. یا اللہ تو ایدی حفاظت کری ہے. یا اللہ وقت بڑا خراب آ گیا ہے، بچیاں دے حالات بڑے خراب نے. یا اللہ نشہ عام ہو گیا ہے. یا اللہ میں پتر گھر ڈک کے نہیں رکھ سکتا، تو میرے پتر دی حفاظت کری ہے. ڈرائیور دا نہیں کام سونا، ڈرائیور دا کام نہیں سونا، اسی لیے تو حالات خراب ہو رہے ہیں. ڈرائیور ہی ستا ہے، انہوں پرواہ ہی نہیں کوئی بھی. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. پیو دا تے کام ہے سرگی. اللہ میری تیاں جوان ہون ڈے دیاں نے، اللہ نے دی حفاظت کری، اللہ نے شرم و یا والا بنائی، اللہ نے دوپٹیاں چادراں والا بنائی، اللہ نے جینس تو ٹائٹ تو. اللہ اٹھا سرگی رواں. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا. کدی کتے جا کے کہنا حضرت میرے پتر لی دعا کرو، میں نہیں منع کر رہا کہ نہ جا، لیکن اس سرگی آپ کہنے نے ایوہ السائل، اے کوئی منگن والا اٹھ بھائی ابو مانگا اپنے پتر لی رب کولوں. اٹھ بھائی ابو مانگا اپنی دھی لئی اللہ کولوں. جڑا ویلا منگن دا ابو جی ستے پئے نے. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی در